علماء کرام متحانی خیر الانام تشریف فرما باوقار عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تھوڑا سا مردوں اور عورتوں میں فاصلہ کر لیں، بچے تھوڑا اور آگے آ جائیں، بچے پیچھے چلی جائیں۔ یہ اسلامی محفل ہے، یہ خیال رہنا چاہیے کہ اختلاط مرد و زن باہر صورت حرام ہے۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ من تذکر جیران بذی السلم مزجتدم عن جرا من مقلة بدمی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هون من الاهوال مقتحم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحابہ ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سربراہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر اتحسر کھنسوئے ماں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں۔ وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رفعتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شہرتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مقبولیت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ ہی کبھی اسے اونگ آتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے قائم ہے، اس کی ذات کسی کے وجود کی محتاج نہیں ہے اور ہر ذات اس کے وجود کی محتاج ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات کے ان گنت نفوس کو اس نے پیدا کیا ہے، مگر اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں۔ اس نے ہمیں اور آپ کو افضل المخلوقات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر، بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین کی ذات اقدس پر۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا سید و سردار فرمایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت عالم پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. کہنے لگے دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، نیکیوں کا پلہ ہلکا سہی مگر یا رسول اللہ بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور کہنے لگے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. بہت سارے اشعار کہنے کے بعد اب شوکت صاحب بول پڑے ہیں تو مکہ پڑھ دو. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بز میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان تمامی نوجوانوں کو بلکہ جیالے نوجوانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس رنگا رنگ دنیا میں آپ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے ایسی محفل کا انعقاد کیا جس کے فائدے قیامت تک باقی رہنے والے ہیں. اس لیے کہ مال تو فنا ہے، شہرتیں ختم ہو جائیں گی، وجود ختم ہو جائے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی، عہدے ختم ہو جائیں گے. انسان قبر کی دنیا کا سفر کرنے کے لیے نکل پڑے گا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سورج کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، چاند سے چاندنی واپس لے لی جائے گی، میدان محشر برپا کیا جائے گا. لیکن پھر محشر میں جب بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور کوئی ایک نیکی بھی اس کی قبول کی گئی ہوگی تو پھر اس قیامت کے دن اسے آج کی محفل کی نیکی یاد دلائی جائے گی اور فرشتے بایو ڈاٹا لے کر آئیں گے. اس سردی کی راتوں میں ایک محفل ایسی بھی ہوئی تھی جس میں اللہ اس کے رسول کی محفل کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ذکر اللہ اس کے رسول اور محبوبین کا ہوا تھا. اور اس میں یہ جانے والا فقط مولا مشکلیں برداشت کر کے سردی کی راتوں میں بستر کو چھوڑ کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے کے لیے، تیری حمد کرنے اور تیری حمد کو سننے کے لیے اپنے بستر استراحت کو چھوڑ کر کسی زمین کی دری پر جا کر بیٹھا تھا اور اپنی نیند کو قربان کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کرب میں خراج محبت پیش کر رہا تھا. فرشتوں نے کہا ہم محفل میں حاضر تھے، گواہ ہوئے فرشتے. قدرت نے کہا ٹھیک، نیکی قبول کی گئی، چلو
اس ایک نیکی کے بدلے ہم اسے جنت کی بہاریں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی محفل ہے، اب جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ملتی وہ محفلیں تو تیار کرتے ہیں مگر عزازیل عرف ابلیس صاحب کو بلانے کی محفل بھی تیار کی جاتی ہے۔ لوگ منتریوں کو بلانے کی محفلیں تو تیار کرتے ہیں لیکن اپنی آخرت کی نجات کے لیے محفلیں کرانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اور جناب والا اس طرح کی محفلوں میں آپ جانا یہ بھی سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو کسی کہنے والے نے مدتوں پہلے کہا تھا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ آل عمران کی مشہور زمانہ آیت کریمہ ہے۔ اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں، اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ آج جب ہم اولیاء کاملین کی زندگی دیکھتے ہیں، ریپیٹ تھوڑا کم کرو، ہاں باقی جنید صاحب سے پوچھ لو، یہ سب آگا پیچھا جانتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سنیے، بڑی دیر سے آپ محفل میں بیٹھے ماشاءاللہ، ہاں بہت زور سے جی بھی اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ واقعی دیر سے بیٹھے، اور جو جی بولا ہے وہ واقعی بہت دیر سے بیٹھے، نعت خانوں سے بھی پہلے ماشاءاللہ آگے ہے نا۔ اللہ پاک سب کے پڑھنے کو حاضری، سب کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ نعتیں بھی سن لی آپ نے، باتیں بھی شروع میں سن لی، اب تھوڑا سا میں اپنے حصے کی بارگاہ رسالت میں غلامی کروں اور بات کو اختتام کی منزل تک لے کر جاتا ہوں، لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ جنید برکاتی صاحب کو سن رہے تھے، ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بہت اچھا سن رہے ہیں، ٹھیک، بس اس توجہ کو برقرار رکھیے، اور کچھ خاص باتیں جو آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھی جائیں اس کو اپنے دل کی تجوری میں محفوظ کر لیجئے، اور محفوظ کرنے کے بعد جب بھی میری یاد آ جاوے، یا میری چھوڑو جب بھی حضور کے دین کی یاد آ جاوے تو اس پر جب بھی یاد آ جاوے، روز کرو تو سبحان اللہ، لیکن جب یاد آ جاوے تو کم سے کم کر لینا، اس لیے کہ میں بھین مال والوں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا مجھے بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ میں بھین مال والوں سے بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ مشہور زمانہ آیت میں عرض یہ کر رہا تھا، جب ہم اللہ رب العزت جل مجدہ کریم کے مقبول بندوں کے اختیارات کو دیکھتے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا کسی نے، جسے ہم غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیا خواجہ ہندوستان نے، آتے ہوئے پتھر کو وہی روک دیا غریب نواز نے، دیکھتے ہیں کہ صاحب پتھروں کو چلا دیا مخدوم پاک نے۔ ابھی آپ شوکت صاحب سن رہے تھے پتھر بول پڑتے ہیں، اب نہیں بولتے، ہو سکتا کوئی چھپے ڈھکے لوگ ہوں جن سے بولتے ہوں، لیکن یہ بات حق ہے کہ پتھر بھی بولے ہیں، اور پتھر تو پتھر ہے، حجر اسود خود بولا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، وہ جنتی پتھر بولا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خطیب اور خطیب تھا، وہ خطیب کربلا تھا، وہ سید سجاد تھا، وہ امام زین العابدین ہے، وہ امام زین العابدین ہے، وہ علی بن حسین بن علی ہے۔ جب محمد بن حنفیہ نے کہا تھا کہ مجھے دے دیجئے وراثتیں، اور آباء و اجداد کی وراثت کا حق میرا ہے، یہ امامت حق میرا ہے، سید سجاد نے کہا تھا وصیتیں میرے بابا حسین نے مجھے کی ہیں، وراثتیں میرے بابا حسین نے مجھے دی ہیں، اب کسی سے فیصلہ کروا لے، اگر کوئی کہہ دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، آپ علی کے پوتے ہیں، ہم میں فیصلہ کون کرے گا؟ تو حسین ابن علی کے جانشین نے کہا تھا حجر اسود ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا پتھر بھی کبھی بولتے ہیں، سید سجاد نے کہا زہرا کے پوتے بلائے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اٹھائیے علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی کی کتاب 12 امام، بیٹا حسین ابن علی کا ہے،
جس نے عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں کھڑے ہو کر ایسا خطبہ دیا تھا کہ اس کے محل کی اینٹیں لرزہ براندام نظر آ رہی تھی، جس نے کوفہ کی جامع مسجد میں تقریر کی تھی تو جلد بازی میں خطبے کی اذان دلوا کر ابن زیاد نے حضرت سید سجاد کی تقریر کو روکا تھا، وہی خطیب جب مکہ المکرمہ پہنچا ہے اور پھر کسی نے جانشین حسین کو چیلنج کیا ہے تو پھر امام سید سجاد نے کہا بلاؤ حجر اسود کو، یہ بولے گا۔ محمد بن حنفیہ نے پکارا، نہیں بولا۔ کہنے لگے میں نے کہا تھا یہ پتھر نہیں بولتے ہیں۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور گئے جنتی پتھر، میرے نانا نے جسے چوم کر عظمت دی ہے اے وہ پتھر، میں حسین کا بیٹا علی بن حسین بن علی، علی کا پوتا حسین کا بیٹا سید الساجدین زین العابدین کہہ رہے ہیں اے حجر اسود بول، حسین کا جانشین کون؟ علامہ جامی نے لکھا ہے پتھر تو پتھر ہے، حجر اسود بولا ہے زین العابدین، آپ کل بھی حسین کے جانشین تھے اور کل بھی آپ حسین کے جانشین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے کہا مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی، صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا، نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ کر کے بولنے والی بات سن لی آپ نے، میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ اے محبوب آپ فرمائیں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا جب ہم اہل اللہ کی طاقتیں دیکھتے ہیں تو دل مچلتا یا اللہ اتنی طاقت کاش ہمارے پاس بھی ہوتی، کاش ہم بھی ایسا کچھ کر لیتے تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ اس وقت بھی یاد آتا ہے یا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ گرتا ہے اور بے بسی اور بے کسی جب گھر کرتی ہے دل میں، تب بے کسی کے عالم میں بندہ کہتا کاش ہمارے پاس کچھ طاقت ہوتی تو ہم اس شر کو دفع کر سکتے تھے، اس مصیبت کو دور کر دیتے، اس مشکل کی مشکل کشائی کر لیتے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے تمام خیال کرنے والے لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے اور پوری کائنات انسانیت کو دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ، چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے، چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بھی پاور آ جائے، میں اپنے الفاظ میں اب اس کی تفسیر کا مفہوم پیش کرنے لگا، چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ولایت مل جائے، چاہتے ہو تمہیں بھی مقبولیت مل جائے، چاہتے ہو تمہارے اشاروں سے بھی پتھر بولنے لگے، چلنے لگے۔ ہاں مخدوم پاک نے بھی بلوایا تھا، امام زین العابدین تو زین العابدین ہے، وہ تو وہی ہیں، وہ تو وہی ہیں، وہ تو وہی ہیں، لیکن جناب والا خون مبارک نسل بعد نسل سلطان غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سمنانی کا بھی وہی ہے۔ اور سلطان جی نے بلوا کے بتایا تھا جس وقت اس پر بات آ گئی تھی کہ معبود ہمارا سچا کہ تمہارا سچا، تو سرکار مخدوم پاک نے فرمایا تھا دیکھو معبود کی سچائی پر بات مت کرو ورنہ عابد کی غیرت کو للکارو گے، عبادت کرنے والے کی غیرت کو للکارو گے تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے جب بحث و مباحثے کی کنڈیشن کی، تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارے سے عرض کرتا ہوں، سرکار غوث العالم تارک السلطنت نے پھر فرمایا تم جس کی عبادت کرتے ہو چلو اسی سے ہم اپنے محبوب کا کلمہ پڑھوا لیتے ہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے وہ بنارس کا علاقہ تھا اور عبداللہ بنارسی کے گھر کے پڑوس میں تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد وحد الدین مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی
مخدوم کچوچا رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر مورتی نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی مولانا گلخنی کے لیے انہوں نے پتھروں کو چلایا ہے، اب کہہ لیجئے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور مقطع نہیں سنتے آپ؟ مقطع سنا دوں؟ لوگ مقطع چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بیکل کو سکون مل جاتا ہے۔ بابا بیکل اتسائی کا کلام، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بیکل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، بولنے کا من بھی کر رہا۔ جب بندہ اتنے اللہ والوں کو دیکھتے، یا اللہ ان کو چلا دیا، ان کو گھما دیا، ان کو ڈبو دیا، ادھر ڈوبے ہوں کو نکال لیا، کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا۔ اللہ فرما رہے نا امید مت ہو، آؤ نا محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، سبحان اللہ، اتباع مصطفیٰ کرو، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پاورفل ہو جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ حضور کے پیچھے چلو، پیچھے۔ وہ بھی غرق ہو گئے جو کہنے لگے ہاں ہیں تو بڑے لیکن بڑوں کی سی تعظیم کرنی چاہیے، تو بڑے بھائی جیسی تعظیم کرنے لگے، معاذ اللہ، بڑا غرق۔ اللہ جو آگے چلنے کی کوشش کرنے لگے، اور یہ اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا العیاذ باللہ کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کی مثال یہ دی کہ حضور کی عمر 63 سال تھی اور کسی کی 83 ہو جاوے تو دیکھو 20 سال بڑھ گیا نا۔ مریدوں نے کہا صحیح صحیح صحیح۔ حالانکہ حضور کا ایک بار سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ، میرا وجدان بلکہ میرا ایمان کہتا، حضور کا ایک بار سبحان اللہ کہنا پوری امت کی عبادت پر بھاری ہے۔ بے شک، آپ لوگ یہ کہاں سے لائے، یہ جذباتی جملے ہیں۔ میں کہوں گا آپ کو اگر کوئی جنگ یاد دلاؤں تو مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کسی سے لڑنے کے لیے، اس شخص کا نام تھا عمر ابن عبد ود، جس سے کوئی لڑنے نہیں جا رہا تھا۔ میں قصہ نہیں سناؤں گا، صرف آپ کو ایک دلیل کے طور پر روایت پڑھ کے جا رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں یہ الفاظ موجود ہیں، سرکار مولا کائنات کو بھیجا گیا تھا جاؤ لڑو، بلکہ بھیجا نہیں گیا تھا، خود بار بار کھڑے ہو جاتے تھے میں لڑوں گا۔ وہ پھر کہتا حل من مبارز ہے کوئی میرا مقابل، حضرت علی کھڑے ہو جاتے، حضور بٹھا دیتے تھے۔ وہ 100 آدمیوں سے لڑنے والا ہے، عمر بن عبد ود ہے، اس کے پاس طاقت بہت ہے، وہ عمر ابن عبد ود ہے۔ بڑے بڑے لوگ خاموش تھے مگر علی کھڑے ہو جاتے، میں جا رہا ہوں، حضور فرماتے بیٹھ جاؤ، وہ عمر ابن عبد ود ہے۔ پھر وہ کہتا ارے مسلمانوں تمہیں جنت پیاری نہیں ہے، آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں۔ حضرت مولا کائنات پھر کھڑے ہو گئے، حضور نے پھر بیٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے کچھ کہا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ اب کی بار حضور کا قدم چوم کے کہا حضور منع مت کیجئے گا، اب تو میں جاؤں گا۔ قصہ میں پھر کبھی سناؤں گا، ابھی صرف اتنا سنا دو، آتا ہو موضوع دوسرا، پھر کبھی سناؤں، پھر کبھی سناؤں، سب آج ہی سنا دوں گا، پھر دوبارہ کون بلائے گا؟ انشاءاللہ توجہ ہے؟ ابھی سنیے، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، جب مولا علی پہنچے تب حضور نے کیا کہا معلوم؟ برز الاسلام کلہ مع الکفر کلہ۔ آج صرف علی ابن عبد ود سے لڑنے نہیں گیا بلکہ آج مکمل اسلام مکمل کفر کے مقابلے میں۔ نعرہ تکبیر، پھر مصطفیٰ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا علی کی آج کی نیکی ایک طرف، میری امت کی ساری نیکی ایک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس ایک جنگ کی ایک نیکی کی برابری نہیں، تو جب غلام کی نیکی کی برابری نہیں ہے تو امام کی نیکی کی برابری نہیں ہے۔ آپ کو چھوڑیے ان کو، لیکن بات پیچھے چلنے والوں کی ہو رہی ہے۔ بے شک، اتباع کرو، پیچھے چلو، اور پیچھے چلنے میں فائدہ ہے، پیچھے چلنے میں ہی فائدہ رہتا ہے۔
حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے خوبصورت بات لکھی اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں. دیکھیے آج حوالے بھی یاد آ رہے ہیں. کیا کہنے صاحب, کیا بات. سننے والے اچھے ہوتے نا تو میموری کام کرنے لگتی ہے. سچی بات کہہ رہا ہوں, کوئی خطیب تھوڑی ہوں. سبحان اللہ. بول دیا سبحان جو ہے اللہ. حوالہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا تاکہ آپ کے بھی کام آوے, علماء کے بھی کام آوے. خوبصورت بات لکھی مثال کے طور پر, کا ڈبے کی اپنی حیثیت کچھ بھی ہو, اگر وہ انجن سے جڑا ہے, پٹری پر ہے, تو منزل تک پہنچ جائے. واہ 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 واہ. واہ. فرسٹ کلاس اے سی, بہت مہنگا کرایہ, جنید صاحب سے پوچھیے, بڑے آدمی, بہت مہنگا کرایہ, لیکن اس کی فیسلٹی ہے, اس میں اے سی ہے, چوڑائی زیادہ ہے اس ڈبے میں. ہاں چوڑائی جگہ الگ الگ تھوڑی توجہ ہے, آرام زیادہ ہے, لیکن ہے پٹری پر, اور وہ بھی انجن کے پیچھے. سیکنڈ اے سی ہے, تھرڈ اے سی ہے, سلیپر ہے, آج کل تو 3E نکل گئی ہے. ہاں وہ اور کنجسٹڈ کر دی گئی, پیسہ 100-200 روپیہ سستا, اور زیادہ 8 سیٹیں اور بڑھا دو, ایسے لوٹ لو قوم کو, بس لوٹ لو. سلیپر ہے, جنرل ہے, لیکن جنرل ڈبہ بھی اگرچہ اس کے اندر وہ سہولتیں, وہ پاور نہیں ہے جو فرسٹ اے سی میں ہے, لیکن کیا ایسا ہے کہ فرسٹ اے سی پہلے پہنچے گا بین مال اور سلیپر والا آدھا گھنٹہ بعد آئے گا؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا. کیوں نہیں بھائی؟ انجن کے ساتھ لگا اتنے سمجھدار لوگ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جڑا ہوا ہے انجن سے, ہے پٹری پہ, انجن کے آگے ہو جائے فرسٹ اے سی تو سب پر لوگ سدھر جائیں. کیوں؟ ارے صاحب آگے آگے آگے. ارے جناب ٹرین کے انجن کے آگے آ جاؤ تو بہت سی فیسلٹی رکھ کے بھی ختم ہو جاؤ گے. بے شک. جو مقصود کائنات ہے, زندہ باد زندہ باد. جن کے لیے بنائی ہی کائنات گئی ہے, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو غرق ہی تو ہوگے. میں قرآن پڑھوں, اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا, حافظ صاحب سے پوچھئے گا, انی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیلیوں میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی, مگر سوال یہ ہے کہ جو بنی اسرائیلی پوری کائنات میں فضیلت رکھتے تھے, ان کی فضیلت غائب کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا. اللہ اکبر. انجن کو نہیں مانا بیڑا کر, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بات سن رہے ہیں آپ؟ آواز کم کر دی چیخنے چلانے کی وجہ سے. درود شریف پڑھیں آپ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کل شیء و آخر کل شیء کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. بات عرض کر رہا تھا, مثال سے سمجھا رہا تھا. بندہ اعمال کسی کے اچھے ہوتے ہیں, کسی کے بہت اچھے ہوتے ہیں, کسی کے بہت بہت اچھے ہوتے ہیں, اور کسی کے اچھے نہیں ہوتے, لیکن ہے حضور کے پیچھے, کلمہ پڑھا حضور کا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے عقیدہ اہل سنت پر, پٹری سے نہیں ہٹا, بے شک. ہے پیچھے پیچھے. یا رسول اللہ, راضی جیسا عشق نہیں ہے, کیا بات. کیا بات. رومی جیسا سوز نہیں ہے, سادی جیسی فکر نہیں ہے, امام احمد رضا جیسا قلم نہیں ہے, نہیں ہمارے پاس وہ عشق جو حسان ابن ثابت میں تھا, نہیں ہمارے پاس وہ عشق جو صدیق اکبر میں تھا, لیکن کیسے بھی ہیں اس دیار کفر میں آپ کی ناموس پر جان لٹانے تیار رہتے ہیں. جیسے بھی ہیں, ہزار برائیوں کے باوجود آپ کی برائی سننا برداشت نہیں کر سکتے, بس ہر حال میں کہتے ہیں زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول. سبحان اللہ. نہیں ہے وہ اعمال جو بزرگوں میں تھے,
ہم میں کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نہیں ہے، بے شک ہم میں کوئی علاء الحق گنج نبات نہیں ہے، ہم میں کوئی سراج الدین اخی سراج نہ رہا، ہم میں کوئی حضرت محبوب الہی نہ رہا، ہم میں کوئی سرکار فرید الدین مسعود گنج شکر نہ رہا، ہم میں کوئی قطب الدین بختیار کاکی نہ رہا، لیکن حضور ہیں انہی کے عقیدے پہ، بے شک بے شک الحمدللہ اسی پٹری پر ہیں جس پٹری پر وہ آگے آگے گئے ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے، ان کا اختیار زیادہ ہے، ان کے پاس پاور زیادہ ہے، ہم جنرل ڈبے کے لائق بھی نہیں ہیں مگر ہیں اسی ٹرین میں، سبحان اللہ ہیں اسی انجن کے پیچھے، ہیں اسی راستے پر، جب اسی راستے پر ہیں اعلیٰ حضرت بولے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، پرخار راہ برہنہ پا تشنا آپ دور، مولا پڑی ہے آفت جان کاہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، لیکن تیرا ہی تو بندہ درگاہ لے سبحان اللہ اور ہم ہیں تو آپ کے، آپ ہی کی امت میں ہیں، آپ ہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب جب پیچھے چلنے والے اس کو اور آگے کر لی، جس طرح اسٹیشن پہ مثال کے طور پر سکون و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا ڈبہ اے سی کا، مشکل ہی صحیح، دھکے کھاتے ہی صحیح، کنجسٹڈ اعتبار سے ہی صحیح، لیکن پہنچ تو گئے جنرل والے بھی منزل تک، بے شک کیوں؟ ڈبے کے پیچھے رہے، بے شک پیچھے انجن کے پیچھے رہے، پیچھے کے ڈبے ہی صحیح، آگے نہیں بڑھے، واہ اتباع کرو، پیچھے چلو۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلو، میری اسلامی بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اتباع آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ کچھ کرتی رہیں اور آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا، آپ کے لیے کوئی الگ فرشتے آئیں گے، نہیں صاحب، اللہ نے فرشتوں کو نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا، حساب جو ہمارا لے گا وہی تمہارا بھی لے گا۔ یہ اگر آپ کو کوئی اور سمجھا دے ہوئے کہ نہیں صاحب عورتوں کے جلسے الگ ہوتے ہیں اور مردوں کے الگ ہوتے ہیں تو فرشتے بھی الگ الگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہن شریف میں اس بات کا خیال فرمائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، توجہ کے ساتھ، کہ ہمیں اتباع خوشی میں بھی کرنی ہے اور غم میں بھی کرنی ہے۔ شادی کے دنوں میں بھول جاتے ہیں، ہاں ایسا لگتا مرنا ہی نہیں ہوتا، ابھی برات جاری اپنے کیسے مر سکتے ہیں؟ بھول گئے۔ خیال رہتا ہے؟ بتائیے خیال رہتا ہے؟ ارے نہیں، آج تو گھوڑے پہ بیٹھے، آج تو یاد ہی نہیں، آج مر کیسے سکتے؟ ہائے ہائے، حالانکہ کتنی براتیں واپس نہیں آئیں، یہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کیوں نکالی گئی؟ 12 سال پہلے کوئی برات گئی تھی، وہ پلٹ کے آ رہی تھی، اور وہی پلٹ کے آئی ہوئی بارات، آ رہی بارات کی کشتی ڈوب گئی تھی، اور دلہن اور جہیز سمیت، ساز و سامان سمیت پوری بارات ڈوب گئی۔ بتانا یہ مقصود، اللہ کی پناہ، اللہ ہر جوڑے کو سلامت رکھے، آمین۔ لیکن میں آپ کو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، کیوں بھول جاتی ہیں ہماری بہنیں بالخصوص راتی جوگے کے دن کی اب بھی اتباع حضور کی ضروری ہے؟ کیوں بھول جاتی ہیں برات والے دن، اور کیوں آپ بھول جاتے ہیں برات والے دن یا راتی جوگے والی رات کہ اب بھی حضور کی اتباع ضروری ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اتباع صرف مصیبت پڑے تو ہی حضور کو فالو کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ غموں کا پہاڑ ٹوٹے تو ہی حضور کو فالو کرنا ہے، نہیں دوست، بات عرض کر رہا تھا، پیچھے چلنے میں جو عافیت ہے نا، سبحان اللہ، پیچھے دل کے دیکھیں حضور کے پیچھے چل کر صدیق اکبر کہاں پہنچ گئے، پیچھے رہے کہاں پہنچ گئے، اتنے آگے پہنچ گئے کہ
کہ اوپر والے لوگ ان کے جیسا لباس پہن کے نیچے آ رہے ہیں. کیا بات ہے، واہ کیا بات، اتنے آگے پہنچ گئے، کیا بات، اتنے آگے. لوگ بزرگوں میں سے بہتوں کی مثال دیتے ہیں تو چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ فلاں بزرگ تو ایسے تھے جیسے کوئی فرشتہ معلوم ہوتا. فرشتہ معلوم ہوتا، فرشتہ کہہ نہیں سکتے ورنہ فتویٰ عائد ہو جائے. فرشتہ صفت کہہ سکتے ہیں، فرشتہ صورت کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صورت اتنی خوبصورت تھی ایسا لگ رہا تھا کوئی فرشتہ. ہاں لیکن صاحب فرشتے جس کے لباس کی صورت بنا کے آتے ہیں وہ صدیق اکبر، وہ ذات حضرت عبداللہ ابن عثمان المعروف ابو بکر ابن ابو قحافہ کے پیچھے پیچھے چلنے سے اتنے آگے پہنچ گئے، اتنے آگے. ایک دن بیٹھے تھے حضور کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے آپ کی؟ جی جی. سنا دیتا ہوں پیچھے چلنے والوں میں جو آگے کھڑا ہے، سبحان اللہ، پیچھے چلنے والوں میں آگے کھڑا ہے، مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا ہے. پیچھے کھڑے ہیں عمر ابن خطاب، پیچھے کھڑے ہیں عثمان ذو النورین، پیچھے کھڑے ہیں علی حیدر کرراس باب العلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی عظیم ذات پیچھے کھڑی ہے اور امامت کر رہے ہیں صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے آگے پہنچ گئے یار، کتنے آگے پہنچ گئے. یہ اتنے آگے کیسے پہنچے؟ حضور کے پیچھے چل کے، پیچھے چل کے اتنے آگے پہنچے. آپ دیکھیے کتنے آگے. سبحان اللہ رب العالمین. ایک دن بیٹھے ہیں جبریل امین آگے. سبحان اللہ. سرکار سید الملائکہ جبریل امین ہے. حضرت سرکار ابو بکر حضور کے سامنے سے گزرا تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. بھیمال والوں قسمت تو دیکھو، حضرت جبریل جناب آدم سے لے کے حضور تک ہر نبی کے پاس پیغام لانے والا فرشتہ، سبحان اللہ، سبحان ایسا بے مثال فرشتہ جو مخدوم ملائکہ ہے، یعنی فرشتے جس کے خادم ہیں، اللہ، جس کے انڈر میں رہتے ہیں، وہ سید الملائکہ جناب جبریل امین ہے. ہاں فرشتوں میں ان کا مقام رسول کا ہے. بے مثال ذات، 600 پروں کے مالک ہیں اور ہر ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دے. ان کے بارے میں یہاں تک روایت آئی جبریل اگر اپنا پر پھیلا دیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک جبریل امین کا پر سما جائے. اتنا پاورفل فرشتہ ہے، اتنا پاورفل. اور حضور کے دربار میں آئے اور صدیق اکبر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے سبحان اللہ. جا رہے نا تو حضرت جبریل جانتے ہیں کہ حضور ابو بکر کی محبت میں خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے نا؟ سبحان اللہ. ابھی آپ مولانا نعیم اشفاقی صاحب سے حضرت شاہ محمود جیلانی کی مرحبت ہیں. موجودہ سجادہ رشید ان کے حضرت سید علی اکبر شاہ صاحب کے حوالے سے مولانا شوکت مولانا تاج محمد صاحب کو کہیں. اچھا دونوں دائیں بائیں میرے اکبری بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے. جی جی. یہ کہیں مولانا شوکت صاحب مولانا تاج محمد صاحب سے کہیں، مولانا شوکت اکبری مولانا تاج محمد اکبری سے کہیں ارے تمہیں پتہ نہیں بابا صاحب نے تمہارے بارے میں پوچھا تھا. واہ 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 واہ. کیا کہا تھا؟ اشتیاق جی، تڑپ. ارے مرشد نے مجھے یاد کیا. کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں جو آدم سے ملا، جو نوح سے ملا، جس نے شیش سے ملاقات کی، جس نے یحییٰ اور زکریا سے باتیں کریں، جس نے سرکار سلیمان و داؤد کی زندگیوں میں آ کر انہیں اللہ کی باتیں سنائیں، جس نے موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کی، سرکار آدم سے لے کے سرکار مصطفیٰ جان رحمت تک ہر نبی کے پاس جو فرشتہ گیا وہ سید الملائکہ جبریل امین آئے. یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر حضور مسکرا دیے. سبحان اللہ. میرے ابو بکر کا ذکر آ گیا. حضور مسکرا دیے اور جب مسکرائے تو حضور نے پوچھا جبریل جانتے ہو کیا ابو بکر کو؟ پہچانتے ہو؟ جانتے ہو؟ حضرت سرکار جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ
आसमान का हर फरिश्ता जिब्रील को पहचानता है। वाह वाह वाह। बात समझ आ रही है आपको? बेशक। समझिए सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, पीछे पीछे चलकर कहाँ तक पहुँच गए? बेशक। हुजूर ने इन्हें यहाँ तक फरमाया, बल्कि पीछे पीछे चलकर एक दिन वो भी मंजिल आई कि इन्होंने हुजूर को अपने कंधे पर उठाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे पीछे चलकर एक दिन वो मंजिल आई। गारे सौर की वादियां आज भी गवाह हैं। अगर अहले बसीरत जाए तो शायद वो नक्शे कदम नक्शे पा आज भी देख ले। जिस मुकद्दस रात में हजरत सरकार सिद्दीक अकबर ने मखदूम कायनात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जख्मी पांव होने की बुनियाद पर अपने महबूब की बारगाह करम में इश्क व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए सदाकत के ताजदार ने उस कैफियत में, जब दुश्मन पीछे पड़ा, लोग तलवार लेकर तलाश कर रहे हैं, कहां गए अबू बकर कत्ल कर दें, कहां गए मोहम्मद कत्ल कर दें, उस रात में, जिस रात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस हुजरा मुबारक के बाहर 40 लोग अलग अलग कबीले के तलवार लेकर खड़े हैं, सैयदना मौलाए कायनात बिस्तरे मुस्तफा जान रहमत पर आराम फरमा रहे हैं, और इधर सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर और सैयदना अबू बकर साथ में निकले हैं। मगर गारे सौर मैं जब पहली बार उम्रे पे गया था तो चढ़ा था बिहम्दिल्लाह, लेकिन जनाब इतनी ऊंचाई और इतनी खारदार राहें देख कर दिल भर आता है। आज तो पड़ोसी मुल्क के लोगों ने कुछ इस तरीके से पत्थर जमा दिए हैं कि आदमी कुछ सुकून के साथ चढ़ सकता है, लेकिन आप आसपास के इलाके देखें, वो पथरीली जमीन, वो पत्थर के नोकीले, वो पत्थर की नोके, वो जनाबे वाला खारदार झाड़ियां और वो कांटे वाली छोटी छोटी झाड़ियां, और ऐसी कैफियत में याद करें आज 1500 साल बाद इस मॉडर्न दौर में जिस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, हजार हजार जाने कुर्बान उस जाते सतूदा सिफात पर जिसने अकेले नहीं बल्कि मकसूद कायनात को अपने कंधे पर उठाकर रात की तारीकी में उस पहाड़ पर चढ़कर, अच्छा हुजूर को उठाया क्यों था? देखा हुजूर के कदमैन नाज से खून निकल रहा है, मुस्तफा की नरम नाजुक तलवों से खून निकल रहा है, नोकीली नोक पत्थर की नोके मुस्तफा के तलवे मुबारका में धंस कर हुजूर को तकलीफ दे रही है। सैयदना सिद्दीक ने कहा, सरकार आज तो खिदमत का मौका दे, कंधे पर उठाने का शर्फ अता करें, उससे एक फायदा तो ये होगा अबू बकर आपकी खिदमत बजा लाएगा, और दूसरी बात ये होगी तलाश करने वाले जब आएंगे तो उन्हें दो लोगों के कदम के निशान नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात बाबा। इसलिए इजाजत दे मैं आपको अपने कंधे पर उठाऊं। सुभान अल्लाह। सदाकत और वफा की मिसाल देखें। सुभान अल्लाह। रात में लोगों को उस दौर में सौर के करीब जाने से भी डर लगता होगा, वहां सैयदना सिद्दीक ने अपने कंधों पर मुस्तफा को उठाया है और लेकर गार के टॉपेस्ट मकाम पर पहुंचे हैं, सबसे ऊंची जगह। और दो पत्थरों की किस्मत को तो देखो, कायनात में अरबों पत्थर बनाए गए, मगर उन पत्थरों की किस्मत पर लाखों सलाम न भेजूं जिस पत्थर का सहारा लेकर पैगंबर इंसानियत ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए सैयदना अबू बकर के हवाले से मेरे और आपके नबी ने फरमाया था, लोगों अबू बकर को कभी बुरा न कहना। सुन रहे हैं आप? कभी न कहना, कभी ना, कभी ना। क्यों या रसूल अल्लाह? हुजूर से सवाल हो, उससे पहले सरकार ने जवाब दे दिया, मेरे अबू बकर को कभी बुरा न कहना, वो इसलिए कि जिस वक्त दुनिया मुझे झुटला रही थी उस वक्त अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप किसी मिशन को लेकर अकेले पड़ जाएं, किसी अच्छे मिशन को लेकर, आपके घर वाले आपके खिलाफ हो, आपके दोस्त आपसे रूठ गए हो, आपके रिश्तेदारों ने नाते तोड़ लिए हो, आपके कराबतदारों ने बेवफाई कर दी हो, आपके साथ काम करने वालों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, और ऐसी बेकसी के आलम में कोई एक आपका दोस्त हो जो सबसे लड़ता फिरता हो, नहीं मेरा साथी सही कहता है, सुभान अल्लाह। अब
عکاسی کر رہا ہوں دور رسالت کی، میری اوقات نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ابو جہل حضور کا چچا ہے، حضور کے خلاف ہے۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا حضور کے خلاف ہے۔ ابو لہب کی بیوی حضور کی سگی چچی حضور کے پاؤں میں کانٹے بچھا رہی۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی کہ 3 سال تک کم و بیش آپ شیب ابی طالب میں رہے۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا حضور کا، رشتہ داروں نے رشتہ داری توڑ دی، قرابت داروں نے بات کرنا بند کر دیا، یہاں تک کی سختی کی گئی کہ اگر انہیں کوئی دانہ پانی پہنچائے گا اس گھاٹی میں تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ابو جہل کی قیادت میں پورا قریش ایک ہو گیا، حضور علیہ السلام کے گھر سے رشتے توڑ لیے گئے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں شیب ابی طالب کی کنڈیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہمارے بچوں کے ہونٹ پتیاں کھانے کی وجہ سے موٹے ہو گئے تھے اور جانوروں کی طرح لٹک گئے تھے۔ اللہ الصمد، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ہاں بھین مال والوں، مردوں کو زندہ کرنے کی بات سنی، ذرا پیغمبر کی قربانیوں کی طرف بھی خیال کیجئے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کو چیر دیا، مگر اس سے پہلے کی قربانیوں کا تصور بھی دیکھیں۔ سورج بے شک حضور نے پلٹایا، پیڑوں کو بے شک حضور نے چلایا، کنکروں کو بے شک حضور نے بلوایا، ہرنیاں بے شک دربار رسالت میں آئی، لیکن دیکھیں 2 دن 3 دن 7 دن نہیں، 3 سال تک یا 2.5 سال تک اس کنڈیشن میں رہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے کہیں سوکھا چمڑا میں مل جاتا، پاک چمڑا دباغت دیا ہوا، تو اس کو کونچ کر اس کا پاؤڈر بناتے اور پھر اس کو پانی کے ساتھ ملا کے پی کے اپنے پیٹ کو تسلی دیتے تھے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں۔ ہم ٹھہر کے سوچیں ہم نے حضور کے لیے کیا کیا، ہم نے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے دین کے لیے کیا کیا۔ ٹھاٹ سے آتے ہیں، چھوڑے بات میں اپنی بات کروں جلسوں کی، ٹھاٹ سے آتے ہیں، آخر میں ہا ہو کری واپس چلے گئے۔ ہم ایک جلسے کو صحیح معنوں میں مینج کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ جلسہ کرانے والا جانتا ہے اس دری کی کیا قیمت ہے، مائک کی کیا قیمت ہے، 8 بجے کیا چاہیے، 7 بجے کیا چاہیے، 5 بجے کیا چاہیے، عشاء کے وقت کیا کرنا ہے، عشاء کے فوراً بعد کیا کرنا ہے۔ آپ سوچیں جب ایک جلسے میں اتنی محنت لگتی ہے تو دین پھیلانے میں کتنی محنت لگی ہے۔ اور ایسی کنڈیشن میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہ تو شیب ابی طالب کا قصہ تو بات کا، اور پیچھے جائیں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی پانی پلانے تیار نہیں ہوتا، مگر ایک ساتھی ہے سبحان اللہ، جو نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے بھی دوست تھا اور اعلان نبوت کے بعد بھی دوست رہا۔ ایک ساتھی ہے، ایک ساتھی ابو جہل بلا رہے، ابو بکر ادھر آؤ، ادھر بولو۔ تمہارا دوست جا کے اس کو سمجھاؤ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کون دوست؟ کس کی بات کرو؟ کہ محمد کی بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہے؟ تو کہہ رہا میں نبی ہوں۔ ابو جہل کہہ رہا، ابو بکر صدیق کو بلا، عتبہ کہہ رہا، شیبہ کہہ رہا، ارے جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ سیدنا صدیق نے بتایا تم تھمو، میں بات کر کے آتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایسی دوستی تھی کہ دشمنان دین بھی ان کو کہتے تھے کہ اپنے دوست کو سمجھاؤ۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صدیق اکبر کا مہینہ ہے اور اتباع میں ان سے بڑی مثال میرے پاس ہے نہیں، جس کی محبت کو دیکھ کر حسین ابن علی سلامی پیش کرتے ہیں، جس کی محبت کو دیکھ کر داتا علی حجویری نے لکھا تھا اگر کسی میں صدیق کی صداقت نہ ہو قدرت اسے اپنی ولایت کے اثرات دیتی ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا علی ابن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری کے جملے ہیں۔ ولی ہونے کے لیے صداقت کی بھی خیرات ہونی چاہیے، عدالت کے بھی اثرات ہونے چاہیے، عثمان کی سخاوت کے بھی اثرات ہونے چاہیے، اور علی کے بغیر تو ولایت ملتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب تک 4 یاروں کی خیرات نہ ملے قدرت اپنا یار نہیں بناتی، دوست نہیں بناتی۔ نعرہ رسالت،
تحقیق برادران ملت اسلامیہ، لیکن ذرا غور فرمائے، یہاں کوئی دوست نہیں، دشمن ہی دشمن، کوئی پیٹ پر اوجڑی ڈال رہا ہے، کوئی پاؤں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی جوانوں کے گول کو پیچھے دوڑا کر حضور کو گالیاں دلوا رہا ہے، کوئی پاؤں مبارک پر طائف کی زمین میں پتھر مروا کر پاؤں کو لوہو لہام کروا رہا ہے، مگر ایک یار ہے، ایک یار، اور اس یار کی شان یہ ہے محبوب جو کرے میرا محبوب ہے۔ اسی اسنا میں بات آ گئی، ارے ابو بکر ہمارے دوست نے کیا کہا، سنا کیا کہا تمہارے صاحب نے، کیا کہا؟ کہتے میں بیت المقدس جا کے آیا ہوں، مسجد اقصی۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ کہا، ارے بتاؤ ابو بکر کوئی مسجد اقصی جا کے آ سکتا ہے اور پانی بھی گرم رہے، پانی بھی بہتا رہے، وضو کا بستر بھی گرم رہے، زنجیر بھی ہلتی رہے، اور کوئی جائے مسجد اقصی ملک شام، عرب سے شام، اور واپس بھی آ جائے؟ بہت سمجھدار شخصیت کا نام صدیق اکبر تھا۔ پہلے پوچھا کہا کس نے ہے؟ انجانے میں بھی یار کے خلاف کا کوئی تصور نہیں، کس نے کہا؟ ہمارے دوست نے کہا۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تب تو صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تم تو مسجد اقصی کی بات کر رہے ہو، وہ اس سے آگے کا بھی کہیں تو بھی میں مان لوں گا، اس لیے کہ ان کے کہنے سے بغیر دیکھے خدا کو مانا ہے۔ تو یہ آنا جانا کیا ہے؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو جب پورا مکہ حضور کا دشمن، اس وقت ایک یار ہے جو ہر حال میں ساتھ ہے، تو حضور نے قانون دیا، یہ فطری تقاضا بھی ہے اور یہ وفا کا تقاضا بھی ہے۔ وہ تو کائنات میں سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں میرے مصطفیٰ، بے شک، وہ تو غیروں کو بھی نوازتے ہیں، ابو بکر تو پھر اپنے ہیں۔ تو اس لیے قانون دے دیا، لوگوں ابو بکر کو کبھی برا نہ کہنا، اس لیے کہ جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت بھی یہ میری تصدیق کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ پھر آخری بات عرض کر دوں، پیچھے پیچھے چلتے چلتے کہاں تک پہنچے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کہاں تک پہنچے۔ ہاں تک تو بتا ہی نہیں سکتا نا، غوث پاک سرکار کی حدیں لا معلوم ہے، کیا بات، لا محدود اور لا معلوم میں فرق ہے۔ ہاں علماء کی توجہ، لا محدود اور لا معلوم میں فرق ہے۔ لا محدود صرف اللہ، بے شک، باقی سب کی حدیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں پھر کبھی اور سمجھا دوں گا، ابھی 12 بج گئے، توجہ ہے؟ بات کو ختم کرنے لگا، عرض یہ کر رہا تھا، اتنی آگے تک پہنچے کہ مولا کائنات جیسا شخص پیچھے نماز پڑھ رہا، اور صرف نماز ہی نہیں پڑھی سالوں تک، بلکہ ایک جملہ کہوں بات ختم، امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین، مولا المسلمین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک فتویٰ دیا، ایک فرمان جاری فرمایا اور کہا لوگوں سن لو، ابو بکر کا بغض اور علی کی محبت ایک سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سیدنا مولا علی کا کہنا، یعنی کوئی علی علی کرتا ہو اور ابو بکر سے چڑھتا ہو، جوتا مار دیا مولا کائنات نے، بلکہ جوتا پا جانا تو قسمت ہوگی، منہ تک نہیں لگایا مولا کائنات نے، دیکھیں گے نہیں۔ ارشاد والا شان ہوا، علی کا بغض اور ابو بکر کی محبت بھی ایک جگہ جمع نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی پر اعلیٰ حضرت یہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے
سیدنا مولا علی کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کسی سے سن کے بعد میں پڑھ کے بول رہا ہوں، اسی لیے کتاب کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ واہ اعتقاد الآباد کا بھی مطالعہ کر لیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ علی نے پوچھا کیوں مسکراتے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تمہارے مقدر پر اور تمہارے منصب پر رشک ہو رہا ہے، اس لیے مسکرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا ہے کل بروز قیامت علی جس کو پرچی دے گا اسی کو پل صراط سے گزار کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی بھی مسکرائے، کہا اچھا، کہا لیکن تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تم بھی تو بتاؤ، تم بھی تو بتاؤ۔ حضرت مولا کائنات نے پھر وہاں راز فاش کیا اور کہا تم سے کہا ہے میرے حضور نے کہ علی کی پرچی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور مجھ سے کہا ہے میرے حضور نے کوئی ابو بکر پہ منہ چڑھاوے تو پرچی نہیں دینا، دینا ہی نہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے پیچھے چل کے ابو بکر کہاں پہنچ گئے، پیچھے پیچھے چل کے عمر کہاں پہنچ گئے، پیچھے پیچھے چل کے عثمان ذو النورین کہاں پہنچ گئے، پیچھے پیچھے چل کے علی حیدر کرار کی سرحدیں کہاں تک ہے کسی کو نہیں پتا، حضور ہی جانے، حضور ہی جانے علی کہاں تک ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا علی لحم کا لحمی دم کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی سن علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ یہ سبحان مولا اللہ۔ کائنات ہے۔ پیچھے پیچھے چل کے کہاں تک پہنچے کہ حضور نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے پیچھے چل کے دیکھیں ابو ہریرہ کہاں بیٹھے ہیں، پیچھے پیچھے چل کے وہ حبشہ کے پکے رنگ کا بلال کس بلندی تک پہنچ گیا، پیچھے پیچھے چل کے وہ ایران فارس سے آنے والے سلمان اتنی ترقی پر پہنچے کہ حضور نے فرط محبت سے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم سے ہے اور اہل بیت ہے۔ یہ پیچھے پیچھے چل کر آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، بے شک۔ اس لیے شارٹ کٹ کا استعمال کر کے اوور ٹیک مت کریو، پیچھے پیچھے چلو۔ بات سمجھ آئی؟ جب پیچھے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب اللہ محبوب بنا لے گا تو پھر ظاہر بات ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب اللہ محبوب بنا لے گا تو پھر اقبال کو بھی بولنا پڑے گا، اور بولے گا اقبال تو بولے گا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتا کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے دربار کا محبوب بنائے، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، ایسا امتی بنائے جیسا حضور کو پسند ہے۔ گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ماہ مدینہ